بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اردو قواعد ثنائے بدائے حصہ اول، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ ثنائے بدائے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں 4 سنتیں لی ہے، دوسرے حصے میں 4 سنتیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ترتیب وار ہم بنائیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ ثنائے بدائے سنتیں حصہ اول۔ سنت تلمیح: جب شاعر اپنے کسی شعر میں تاریخی، مذہبی واقعہ یا حکایت کا ذکر کرے تو اس شعر کو سنت تلمیح کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں ہم۔ 3 باتیں ذہن میں رکھنا ہے: تاریخی واقعہ، مذہبی واقعہ اور حکایت۔ حکایت کہتے ہیں سچی کہانی کو۔ تو اس کی مثال لیں گے ہم پہلے۔ نار نمرود کو کیا گلزار، یوں دوست کو بچا لیا تو نے۔ یہاں پہ نار نمرود سے مراد بادشاہ نمرود نے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، تو اسی لیے اسے ہم اس میں شمار کریں گے سنت تلمیح میں۔ دوسرا، یہ فیضان نظر یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی۔ تو یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی آداب فرزندگی کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو کس نے آداب سکھائے ہیں فرزندگی کے، کہ کس طریقے سے ان کی تربیت ہوئی۔ تو ان کی تربیت بی بی ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی تھی، جس کا یہ نتیجہ تھا کہ ہر قربانی کے لیے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام تیار تھے، ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام بھی ہر قربانی کے لیے بچپن سے تیار تھے۔ آتے ہیں اگلے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں پر محمود و ایاز، محمود ایک بادشاہ، ایاز ایک نوکر، دونوں کا تذکرہ ہے کہ دونوں بھی جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک صف میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ یہاں پر عہدے کی کوئی معنی نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو دونوں ساتھ۔ تو یہاں پر بھی ایک اشارہ ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان اگر بنا لے کوئی انسان، تو آج بھی آنکھ اس کے لیے گلستان ہو سکتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہوئی تھی۔ تو یہ تمام مثالیں ہیں۔ سنت تضاد: سنت تضاد میں جب شاعر اپنے شعر میں 2 ایسے الفاظ استعمال کرے جو ایک دوسرے کی ضد ہو، اسے شعر کو سنت تضاد کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں یہاں پر۔ ایک دوسرے کی ضد ہونا شرط ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو صبح اور شام یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اپنے محور پہ ہے گردش میں شمش و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ تو شمش سورج، قمر چاند، تو یہ بھی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کچھ تو فکر عقبہ کر، یوں مت دنیا دنیا کر۔ یہاں پر عقبہ اور دنیا، عقبہ کہتے ہیں آخرت کو، دنیا جو رہنے والی زندگی ہے، تو یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اس کے بعد، ابر رحمت ہے یا کہ زحمت ہے، ایک عالم قری کے رحمت ہے۔ تو رحمت اور زحمت یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو یہ تمام مثالیں سنت تضاد کے لیے ہیں۔ سنت مبالغہ: جب شاعر اپنے کلام میں کسی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرے کہ وہ حقیقت سے دور ہو جائے یا اس بات کا واقع ہونا ممکن نہ ہو، اسے سنت مبالغہ کہتے ہیں۔ تو یعنی حد سے بڑا چڑھا کر کے بات کرنا، اس کو ہماری عام زبان میں پھیکم پھاک کہتے ہیں۔ دیکھتے ہم مثالیں۔ کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، جوش بارہ سے بہہ گئی ہے بات۔
کہ بارش کا جوش ایسا ہے کہ بات ہر چیز جو ہے اس میں بارش کے جوش میں بہہ گئی ہے۔ پہلا شعر، یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پر پانی قمر قمر، یعنی رات کی جدائی میں اس کا دوست ایسا رویا کہ آسمان تک کے، چوتھے آسمان تک کے پانی کمر کمر تک پہنچے، یعنی اتنا اونچا پانی پر۔ یہ بھی ناممکن بات ہے اس قدر ذوف کہ اڑ جائے باؤ سے میخے گر اس کی تھان کی ہوئے نہ استوار، کہ اس قدر وہ ضعیف ہے، کمزور ہے کہ ہوا سے اڑ جائے، تو یہ بھی ممکن بات نہیں ہے۔ گرمی میں مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ تو یہاں پر گرمی کو، شدت کو ایسا بیان کیا کہ اتنی گرمی ہے کہ اگر اس پر ایک دانہ بھی گر جائے تو وہ دانہ جو ہے بھن جاتا تھا، تو یہ بھی ناممکن بات ہے کہ گرمی اس قدر نہیں ہو سکتی کہ اگر دانہ گرتے ساتھ ہی وہ بھن جائے، تو یہ مبالغے کی مثالیں ہیں۔ صنعت تجنیس ناقص و زائد، جب شاعر اپنے کسی شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرے جن کے حرف میں صرف ایک حرف کی کمی یا بیشی ہو تو اس صنعت کو صنعت تجنیس ناقص و زائد کہتے ہیں۔ اس کی مثال یعنی ایک حرف کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے لفظ کے اندر۔ چرخ تک ہو گیا ہے پانی جو، ماہ و ماہی ایک جا ہر دو، ماہ اور ماہی، میم الف ہے ماہ اور میم الف ہے چھوٹی یہ ماہی، تو یہ دونوں میں صرف چھوٹی ایک کا کمی اور زیادتی ہے، تو اس سے ہم تجنیس ناقص کی مثال سمجھیں گے۔ بھول گیا او بھارت والے، پریت ہے تیری ریت، یا پریت اور ریت۔ پریت میں پے رے یہ تے آتا ہے اور ریت میں رے یہ تے آتا ہے، تو پے کی کمی اور بیشی ہے، ایک جگہ کم ہے ایک طرف زیادہ ہے۔ یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو مہرباں، بات ہے نبات نہیں، بات اور نبات، تو بات بے الف تے بات اور نبات میں نون بے الف تے نبات، تو بات اور نبات میں ایک حرف کی کمی اور زیادتی ہے کہ نون یہاں پر زیادہ ہے، یہاں پر نون نہیں ہے، تو ایک حرف کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے لفظ کے اندر، تو اس سے اس کو ہم پہچان سکتے ہیں آسانی سے۔ تو یہ تھی صنعتوں کی، صنعت تجنیس ناقص و زائد کی مثال۔ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ وہ جب دوران نظم کا مطالعہ اور غزل کا مطالعہ، رباعی کا مطالعہ ہو، تو ان کا جب مطالعہ کرے تو اس دوران میں آپ لوگ صنعتوں کو اس طریقے سے تلاش کرتے رہے، تو جب آپ خود جو اس کی مشق کریں گے تو آپ کا سمجھنا اس میں آسان ہو جائے گا۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔